بیان چند نصیحت جامع مسجد ہنسگرہ۔ اسی طرح سے اچھی تقریر بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل رحمت راہی کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ ہمارے ہر اچھی بیانات تقریر آپ کے یوٹیوب میں آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما محمد الا رسول، صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ و تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ و تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو آج کی نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ہم سب کو تھوڑی دیر بیٹھ کر دین کے باتیں سننے کو قبول عطا فرمایا۔ دعا کریں کہ اللہ و تبارک تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ و تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ و تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو انسان بنایا، اور انسانوں میں بھی اللہ و تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا، اور ان تمام مسلمانوں سے بہتر امت و اعلیٰ افضل و اعلیٰ جناب حبیب کبریا احمد مصطفیٰ تاجدار مدینہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ سب اللہ و تبارک تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو اتنی اچھی زندگی دی، اتنا اچھا بنایا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج جمعہ کا دن ہے، اللہ نے ہم سب کو نہا دھو کر، کپڑا پہن کر، عطر و خوشبو لگا کر اللہ کے گھر میں بیٹھنے کو قبول کیا۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، آج کا دن مسلمانوں کے لیے بہترین دن ہے۔ اللہ نے اس دین کو بہت بڑا بنایا۔ ہفتوں کے اندر 7 دن ہوتی ہے، 7 دن میں 6 دن سے بہتر دن جمعہ کا دن ہے، اور یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کو قائم کیا اور دنیا کو ختم کرنے والا ہے۔ اسی دن ہوگا جو دنیا کو ختم کر دی جائے گی، دنیا کے لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو اللہ و تبارک تعالیٰ نے قیامت جو قائم کرنا، قیامت کا آنا، قیامت ہونا جمعہ کے دن سے معلوم ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا یہ جمعہ کے دن اور عبادتوں سے بہت بڑا عبادت بھی ہے، اور نمازوں سے بھی افضل نماز ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، آئیے نماز جمعہ پڑھیں، اللہ کی عبادت کے طرف آ کر اللہ و تبارک تعالیٰ ہم سب کو ایک ایمان والا بنا دے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے انسان بنایا، چاہتے تو کسی اور جاندار میں پیدا کر ڈالتے، پھر اللہ نے انسان بنا کر مسلمان کے گھر میں اس لیے پیدا کیا تاکہ تم مسلمان سب سے افضل و اعلیٰ ہو، تم بہتر ہو، تم خیر ہو۔
اللہ نے اتنی بڑی زندگی دی، اتنا بڑا اچھا بنایا، آج یہ مسلمان بھائی بھول چکے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے ہم سب کو انسان بنایا، ہاتھ پیر دیا، سلامتی دی، زندگی دی، تو اللہ کی طرف جھکو، اللہ سے مانگو، اللہ سے کہو، کیونکہ وہ رب ہے، وہ مالک ہے، مولا ہے، جو سب کا خالق ہے، جو سب کو دینے والا کرنے والا ہے۔ جب اس کو چھوڑ ڈالو گے تو اللہ طرح طرح سے تم مصیبت میں ڈال دے گا، اور طرح طرح سے تم تباہ و برباد ہو کر زندگی گزار کر ختم ہو جاؤ گے، زندگی گزر جائے گی، تمہارا عمر ختم ہو جائے گا، مگر تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں مل پاؤ گے جب تک تم اللہ کی یاد میں اپنے دلوں کو تازہ نہیں کرو گے، اللہ کی عبادت کے طرف اپنے گھروں کو چھوڑ کر خدا کے گھروں کو نہیں آؤ گے۔ تو یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کی طرف آنا ہمارے لیے بہتر زندگی ہے۔ مسجدوں کو چھوڑ کر زندگی گزارو گے تو وہ بہتر زندگی نہیں ہے، بری زندگی ہے۔ اللہ کے گھر کو اور کسی گھر میں رہا تو وہ بری گھر ہے۔ اللہ کے گھر چھوڑ کر دنیا میں جتنی بھی جگہ ہے بری ہے، ہر جگہ میں جاؤ گے طرح طرح سے پریشانیاں، طرح طرح سے جو ہے تکلیفیں آتی ہے۔ جو شخص اللہ کے گھر میں آتے ہیں اللہ ان کی ذمہ لیتے ہیں، اللہ ان کی ذمہ لیتے ہیں۔ تو اللہ کے طرف آ کر جھک کر اللہ کی عبادت کرو گے تو اللہ کا وعدہ ہے جو شخص میرے طرف آئے گا میں اس کی حفاظت کروں گا، اللہ اس کو حفاظت کریں گے۔ اللہ پر یقین رکھو، توکلت علی اللہ، جس نے اللہ پر توکل کیا، جس نے اللہ پر یقین رکھا، بھروسہ کیا، اللہ ان کا حفاظت فرمائے گا۔ آج اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں ہے، اللہ پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے، اس لیے تو زندگی تکلیف کا اور طرح طرح سے مصیبت میں گزار رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، زندگی ہمیشہ یہ سمجھو کہ ختم ہونے والا ہے۔ آج مجھے کوئی کہہ دے کہ برسوں سے ہمارے باپ دادوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ بڑے سے بڑے لوگ، بڑے سے بڑے بادشاہ، بڑے سے بڑے دنیا کے پیسہ ور، مال و دولت مند آئے مگر کسی نے کچھ لے کر نہیں گیا۔ کیوں؟ کہ جو بھی چیز دنیا کے اندر ہے دنیا ہی میں رہ جائے گی، دنیا ہی میں ختم ہو جائے گا، مگر ان کے ساتھ جانے والا نہیں۔ مگر نماز وہ عبادت ہے جو انسان کے ساتھ ہمیشہ بھی سلامتی رکھتا بھی ہے، اور سلامتی کے ساتھ آخرت بھی پہنچاتا ہے، قبر سے لے کر قیامت تک، قبر کی منزل سے لے کر قیامت تک، آخرت تک، جب تک تیرے حساب و کتاب نہ ہو جائے نماز تیرے لیے ساتھی بن کر رہے گا۔ اور وہی چیز آج ہم دنیا سے دور کر دیے ہیں، نماز کو چھوڑ کر بیٹھ گئے ہیں۔ آج نماز جمعہ کے اذان ہو گئی، ایسا معلوم چل رہا ہے گاؤں میں کون بھی نہیں، سب مر گیا ہے، ایسا چل رہا ہے گاؤں میں کوئی نہیں، مر گیا ہے، مسلمان ایک بھی نہیں ہے، لگ رہا ہے جو آیا وہ مسلمان ہے، جو نہ آیا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اذان سب کے لیے ہے، جتنے لوگ یہاں سب کے لیے جمعہ فرض ہے، صرف حضرت کے لیے، صدر صاحب، متولی صاحب یا اور ذمہ دار اور لوگ اور لڑکے اس کے لیے نہیں، بلکہ پورے گاؤں کے جتنے بھی کہتا کہ میں مسلمان ہوں، میرا نام فلانا محمد ہے، فلانا فلانا ہے، وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ دیا ان پر فرض ہوگی نماز جمعہ، اگر وہ چھوڑ دے گا تو وہ مسلمان کہلانے کا بھی لائق نہیں رہے گی۔ تو آپ کس منہ سے آپ کہیں گے؟ تو بتاؤ، اللہ پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم اللہ کے دربار سے دور ہیں۔ بڑے فرماتے ہیں، بڑے بڑے ہمارے علماء دین اللہ والے فرماتے ہیں جب اللہ پر یقین ہو جائے گا، اللہ پر ایمان آ جائے گی، جب تم اللہ پر بھروسہ کرنے لگو گے تو اللہ تیری حفاظت کریں گے، تیرا ایمان کی حفاظت ہوگی۔ آج ہمارے ایمان کی حفاظت اس لیے نہیں کہ ہم اللہ کی طرف جھکتے نہیں ہیں، اللہ سے مانگتے نہیں ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں آئیں آپ نے اپنے آنکھوں سے بھی دیکھا، اپنے کانوں سے بھی سن رہی ہیں، لوگ ہر چیز کو جانتے ہیں مگر پھر بھی غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، کہہ دیا، اے میرے صحاباؤ، اے میرے مسلمان لوگوں، اے میرے امتوں، زمانہ آئے گا کہ اللہ کے گھر کے طرف آنے والے نہیں ہوں گے، اللہ کی طرف بلانے والا رہیں گے، مگر اللہ کی آوازوں کو چھوڑ کر سن کر اپنے کاموں میں
اپنے دکان مکان باغ بگیچے گاڑیوں میں لگ جائیں گے، اپنے گھروں کو آباد کرنے میں لگ جائیں گے، جبکہ وہ چیزیں ختم ہونے والی ہوگی کہ لوگ کے عقل ایسا کم ہو جائیں گے کہ اللہ کے طرف آنا ان کو مشکل ہو جائے گا۔ تو وہ زمانہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر چلے گئے، کتابوں میں ہم نے پڑھا اور آج میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ آج ہمارے مسلمان بھائی کتنا پریشان ہے اور کتنے اللہ سے دور ہو گئے ہیں، اللہ کے گھروں سے دور ہو گئے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہماری یہ زندگی جو گزار رہے ہیں، یہ زندگی کوئی کام کا نہیں ہے۔ یہ زندگی صرف چند دنوں کے لیے جو آج کر رہے ہیں، یہی اللہ والے فرماتے تھے، یہی صحابہ کرام اللہ کے بڑے بڑے نیک بندے ہم کو یہی سبق سکھاتا تھا، یہی بتاتا تھا کہ لوگوں دنیا میں آ گئے تو یہ مت سمجھنا کہ زندگی ہمارا سب کچھ ہے، دنیا ہی میں ہمارا سب کچھ ہے۔ اگر ہم کمائیں گے، گھر بنائیں گے، مکان خریدیں گے، باغ بگیچے کریں گے اور گاڑیاں چلائیں گے اور طرح طرح کے دکان بیپار جو بھی ہے کام کریں گے تو ہمارے زندگی گزار لیں گے اور زندگی گزر جائے گی، دنیا بن جائے گی۔ یہ سمجھ کے زندگی مت گزارنا، یہ تو اللہ نے تمہیں چند دنوں کے لیے دیا ہے کہ تم اس کی ذریعے سے اپنے آپ کو پالو، پرورش کرو اور اس سے رزق برکت اور رحمت تو میں پہنچاؤں گا۔ یہ ایک اللہ ذریعہ دیا ہے۔ ہمارے پاس گاڑی ہے تو یہ ایک اللہ کا ذریعہ ہے، ہمارے پاس باغیں ہیں تو اللہ نے ذریعہ دی، ہمارے پاس گاڑیاں ہیں تو اللہ نے ایک ذریعہ دیا، ہمارے پاس بزنس ہے، دکان، جو بھی چیز ہے ایک کمانے کے لیے اللہ ایک ذریعہ دیا دنیا کے اندر تاکہ تو یہ کام کرو اور زندگی اچھا سے بیپار کے ساتھ گزار سکو۔ صحابہ کرام بھی اسی طرح سے گزارتے تھے۔ تو ایک ذریعہ کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے آج ہمیں یہ دیا ہے، لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے باغ بگیچے، ہمارے گاڑیاں، ہمارے کھیت اور ہمارے یہ جو بیپارہ ہے، جو دکان مکانہ ہے، یہ ہمارے لیے اس کے پیچھے لگ کر ہم اللہ کی طرف دور ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانہ میں جب لوگ اللہ کو نہیں خیال کریں گے تو ان کی طرح طرح سے عذاب آئے گی، طرح طرح سے مصیبتیں جھیلنا پڑے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج ہمارے ملک کے اندر، دیش کے اندر کیسی کیسی آفتیں بلائیں آ رہی، وجہ کیا ہے؟ تکلیفیں کیوں ہو رہی ہے؟ اسی لیے کہ ہم جو ہے اللہ کے پاس مانگنا چھوڑ دیے، اس رب کو کہنا چھوڑ دیے جو رب سب کا مالک ہے، جو خالق ہے، جو اللہ سب کو دیکھتا ہے، سب کو ہلا سکتا ہے، سب کو مار سکتا ہے، لیکن آج انہی کے پاس ہم لوگ نہیں جھک رہے۔ یہی وہ لوگ تھے، وہی صحابہ کی کم تعداد تھی جو کھڑے ہو جاتے تھے تو پورا زمانہ جھک جاتا تھا۔ کیوں؟ ان کے اندر تقویٰ تھی، پرہیزگاری تھی، ان کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کا نام تھا، ذکر تھا، خدا کی مسجد آباد کرنے کے لیے دل میں جذبات تھی، اللہ کے گھر کو آنے کے لیے دل ترستا تھا۔ آج ہمارا دل ترستا، خیال بھی نہیں آ رہا، ہم خیال بھی نہیں کرتے کہ آج جمعہ کا نماز ہے، جمعہ پڑھنا، نماز ہوگی، اذان ہوگی، نماز پڑھنا، ہمنا خیال بھی نہیں آ رہا۔ لیکن اللہ والے کے دل ترستے تھے کہ ایسے ایسے دن کب آئے، ایک ایک دن ایک رات گزارتے، اللہ کے واسطے گزارتے تھے۔ آج ہم دنیا کے واسطے گزار رہے ہیں، ہماری ہر گھنٹہ، ہر ٹائم، ہر وقت دنیا میں گزار رہے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، زمانہ اب بھی کس طرح سے برا آئے گا کہ ہمارے مسلمان بھائی آج اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کے فرمان کو چھوڑ کر زندگی جو گزار رہے ہیں، زمانہ اب بھی اور خراب ہو جائے گا۔ تو اس وقت سدھرنے کے لیے موقع آپ کو نہیں مل سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا، اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ جب بھی توبہ کا دروازہ کھلی ہوئی ہے، آؤ توبہ کرو، اللہ کی طرف آ جاؤ، جھک جاؤ۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے کل اخبار میں پڑھا، ایک اخبار میں لکھی ہوئی ہے کہ 18 سال سے کم لڑکی کی بھی اپنی پسند کا شادی کر سکتا ہے۔ ہائی کورٹ سے یہ ججمنٹ آیا ہے، لکھا گیا ہے کہ 18 سال سے کم لڑکی بھی اپنی پسند کا شادی کر سکتا ہے۔ پہلے قانون میں کیا تھا؟ 18 سال سے کم کرے تو نابالغ، اب 18 سال کی کم لڑکی ہو جائے، اپنی مرضی سے اپنے پسند کا شادی کر سکتے، ماں باپ کچھ نہیں کر سکتا۔ جبکہ پہلے قانون میں تھا 18 سال کے بعد لڑکی جو ہے شادی
اپنی مرضی سے کر سکتا ہے، 18 سال کے بالغ سمجھا جائے گا۔ لیکن کل میں نے اخبار میں پڑھا 18 سال کی کم لڑکیاں بھی اپنے پسند کی شادی کر سکتی ہے، ججمنٹ نے یہ فیصلہ سنا دیا۔ اب ذرا سوچو کتنا خطرہ آئے گی زندگی میں ہمارے مسلمان بھائیوں، لڑکیوں پر اب کتنا برا اثر ہوگا۔ جب قانون تھا 18 سال کے بعد شادی کرنا جرم ہے، پھر یہ بھی لکھا تھا 18 سال سے پہلے لڑکی اگر بھاگ کے یا کسی طرح سے شادی کر لیتی تو ان کو جو کیا ہے جرم قرار دیا جائے گا، نابالغ قرار دی جائے گی، اور جو ان کے ساتھ بھاگ کر یا کسی طرح سے شادی کر لیں گے اسے جیل ہو جائے گا، اسے مجرم قرار دیا جائے گا۔ لیکن اب آیا فیصلہ کیا 18 سال کی کم لڑکی اپنی پسند کی شادی کر سکتا ہے۔ حدیث میں بھی وہی ہے، جب تک لڑکی بالغ نہ ہو جائے اس کے باپ سے اجازت لو، اور 18 سال کے بعد خود لڑکی سے اجازت لو۔ اب یہ بھی قانون بدل دے، اسلام کے بھی خلاف ہوگا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، میں اس لیے آپ تک یہ بات کو بولا کہ آپ سمجھو کہ زمانہ کب کس طرح سے ہو جائے گی، کیسا ہو جائے گا، اور تمہارا ایمان ختم ہوتا جائے گا، تمہارے اندر غیرت، مسلمانیت، تمام چیزیں ختم ہو جائے گی، اللہ اور اللہ کے رسول کا پورا طریقہ ختم ہو جائیں گے، ان کا فرمان ختم ہو جائے گی۔ اس طرح سے اگر زندگی گزارو گے، ایسی زندگی ہم گزارنا چاہتے ہیں، پھر ایسی حکومتیں آتی ہیں، ایسی جو قانون آتی ہیں جیسے ہم چاہتے ہیں۔ آج اللہ نے مسلمان کے اندر یہ نکاح، یہ شادی اور یہ جو قانون دیا ہے، اگر کوئی اس کو مان کر چلے تو سب سے بڑا قانون ہے، سب سے بڑا قانون ہے۔ اسلام نے کہا کہ اگر کوئی لڑکا کسی عورت کو، کوئی مرد کسی عورت کو طلاق دینا چاہے تو ایک باری طلاق نہ دینا، ایک بار دے ڈالیں گے، ایک بار ایک طلاق کہیں گے تو موقع دیکھو کہ لڑکی سدھرتی کی نہیں، لڑکی کو موقع دو لڑکی آتی کہ نہیں، پھر دوسرا طلاق دے ڈالو، پھر لڑکی واپس آتی کہ نہیں، لڑکی بولتی کہ نہیں، چاہتا کہ نہیں، لڑکی اور لڑکے میں دونوں میں محبت ہے کہ نہیں، دوسرا بھی دیکھنے کے بعد اگر نہ ہو جائے تو تیسرا دو، تیسرا دینے کے بعد وہ تو نکاح ہی ٹوٹ جائے گی 3 طلاق کے بعد۔ تو اسلام نے قانون بنایا اور کہا، لیکن آج ہم سراسر 3 طلاق دے کر چھوڑ ڈالتے ہیں، ختم ہو جاتی ہے، فیض موقع نہیں ملتی۔ تو اسلام ایسی چیز ہے جو انسان کو سمجھنے، سوچنے اور زندگی بنانے کے لیے کہا گیا ہے، اس کو ہم فالو کریں گے، ان کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگی آخرت دونوں جگہ کامیاب ہوگا۔ آج اسلام کو ماننے کے لیے لوگ جب اسلام کی کتابوں کو پڑھتا ہے، جب قرآن کو پڑھتے ہیں، حدیثوں کو پڑھتے ہیں کہ اسلام جیسا اگر قانون ہو جائے، اسلام جیسا اگر اس دنیا کے لگ جائے تو کوئی بھی انسان غلط کام نہیں کر سکے گا، کوئی بھی عورت، کوئی بھی لڑکی غلط کام نہیں کر سکے گی۔ اسلام کی طرح نہیں گزار رہے ہیں، اسلام کی طرح کو نہیں مان رہے، تو جب ہم اسلام کی زندگی نہیں گزاریں گے، ایمان والوں کی زندگی نہیں گزاریں گے، مسلمانوں کی زندگی نہیں گزاریں گے تو غیروں کے غلام بن جائیں گے، غیروں کی غلام بن کر ان کی طرح سے ان کی چیزوں کو فالو کرنا پڑے گا۔ تو اسی لیے اسلام نے اچھا زندگی دیا ہے۔ آج غیر بھی کہتا ہے اگر اسلام جیسا قانون بن جائے تو یہ زمانہ میں سب انسان بھلا بن جائے گا، سب کو حق مل جائے گی، سب کو اچھائی زندگی ہو جائے گا، کوئی بھی کسی قسم کا کوئی تکلیف نہیں گزار سکے گا۔ تو اسلام کو اٹھا کر دیکھو، اے مسلمانوں، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کے دربار کھلی ہوئی ہے، اللہ کا گھر کھلا ہوا ہے، ہم صرف اللہ کے پاس آئیں گے، اللہ کو کہیں گے، اللہ کے جھکیں گے تو ہماری اچھی زندگی بن جائے گی۔ ہماری اچھی زندگی بننے کے لیے اللہ کے پاس مانگنا ضروری ہے۔ آج ہم اللہ کے دربار کو چھوڑ دیے، اللہ کے طرف آنا چھوڑ دیے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یہ مسجد بن گئی، اذان ہو گئی، بس اتنا ہی ہماری زندگی ہے، اتنا ہی ہم مسلمان ہیں۔ اذان ہونا مسلمان نہیں ہے، مسجد کو آباد کرنا مسلمان ہونا، مسجد کو آباد کرنا، مسجد میں آنا، اللہ کے گھر کو جھک کر ہمیں زندگی گزارنا، اسے مسلمان کہتے ہیں۔ ہمارے جیسے مسلمان 5 وقت کی نماز نہیں، اللہ کو ایک بار بھی یاد نہیں، مسجد پڑی ہوئی ہے، مسجد کس طرح سے ہے، کیسا ہے، کسی کو خیال نہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں،
ہم ایمان والا بن جائیں گے انشاءاللہ اللہ کی ہر چیز ہم کو پسند آنے لگے گا۔ ایمان والوں کا شان ہے کہ اللہ کی ایک ایک باتوں پر قربان ہوا کرتے تھے۔ ایمان والوں کی شان ہے اللہ کے رسول کی ایک ایک بات پر دوڑ کر آیا کرتے تھے، چل کر دوڑ کر کے نہیں، اللہ کے حکم ہوا، اللہ کے نام سے بلایا گیا، لوگ دوڑ کر آیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام اپنے کاموں کو چھوڑ کر، اپنے دکانوں کو چھوڑ کر، بھاگ کر آ کر اللہ کے گھر میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ تو لوگ دیکھ کر کہتے تھے نہیں، اس طرح سے لوگ اگر بن جائے گا تو ہم کامیاب بن جائیں گے۔ جب صحابہ کرام جب اذان ہوئی، نماز کے لیے اذان دیا گیا، پتہ ہے ذرا عرب کے اندر، مدینہ کے اندر کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں جو گھر میں بیٹھ کر رہے، سب دوڑ کر، سب چل کر اپنے گھروں کو، دکانوں کو بند کر، اپنے گاڑیوں کو، اپنے بیپاروں کو، اپنے مکانوں کو چھوڑ کر سب مسجد کی طرف آیا کرتے تھے۔ تو وہ کافر جو رہتے تھے وہ دیکھتے تھے کہ بھائی یہ جا رہے ہیں کس وجہ سے، کیا وہاں کوئی پیسہ بانٹ رہا ہے، کیا کوئی مال کاسا مل رہی ہے؟ جا کے دیکھا، پتہ کیا کچھ نہیں، وہاں تو اللہ اور اللہ کا ذکر ہو رہی ہے، اللہ کی طرف سر جھکا رہے ہیں، اللہ کی طرف ہاتھ پھیلا ہوئے ہیں، رو رہے ہیں۔ ایک کافر چپکے سے دیکھ رہا، ابو جہل، جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، دیکھ رہا کہ مسلمانوں کو جو ہے لوگ جو ہے ایمان لے کر آ رہے ہیں، لوگ اللہ کی طرف جھک رہے، کیوں آ رہے ہیں؟ تو ابو جہل چھپ کر سے آگے، وہ عتبہ و شعبہ سب لوگ جو ہے چھپ کر آ کر دیکھ رہے کہ مسلمان آخر مسجد میں جا کر رہے ہیں کیا ان کو پیسہ دیا جا رہا ہے، کیا ان کے مال دے جا رہی ہے، ان کو سونے زیورات دے جا رہے ہیں، اللہ کی طرف جا کر وہ کیا کر رہے ہیں؟ تو چھپ کر جب بغیر آ کر دیکھتے نہیں، کسی لالچ کی وجہ سے نہیں جا رہا ہے، کوئی کاسا کیا مال کی وجہ سے نہیں جا رہا، بلکہ اس لیے جا رہا ہے کہ وہ مالک جس نے پیدا کیا وہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں کامیابی بن جاؤں، میں دنیا کی یہ تکلیف ختم ہو جائے، میری کمائی میں برکت ہو جائے، اور میری زندگی اور آخرت دونوں جو میں کامیاب ہو جائے۔ جب کافروں نے دیکھا تو ایمان لے کر آ گئے، ایمان لے کر آ جائے۔ تو یہ تھی وہ مسلمان جو دوسرے لوگ دیکھے تو ایمان لے کر آیا کرتے تھے کہ آخر مسلمان اللہ کے گھر میں کیوں جا رہے ہیں، کافر دیکھ کر ایمان لے آیا کرتے تھے۔ آج ایک مسلمان میرے بھائی، میرے بازو میں، میرے پڑوس کے رہنے والے آ رہے ہیں، دوسرا دیکھ رہے ہیں جا رہے، کیا نماز پڑھ کر ہوگا، انہیں ایسا کر رہے ویسا کرے، پھر بھی نماز پڑھ رہے۔ وہ دیکھو کسی کے برے اعمال کو نہ دیکھو۔ اللہ نے کہا اگر کوئی انسان برا کرتا ہے اس کے برے اعمال کے پیچھے مت جاؤ، ان کی برائی کی طرف مت جاؤ، وہ برے کام جو ہیں اس کی طرف، یہ کام برا ہے، وہ شخص کی طرف مت جاؤ کہ یہ شخص برا کام کر رہا ہے اور یہ جا رہا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ دیکھو کہ کون اللہ کی طرف جا کر اللہ کی طرف جھک رہے ہیں۔ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم تو چھوڑ کر بیٹھ گئے، اللہ کی طرف ہمیں بھی جانا ضروری ہے۔ تو صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں کو سن کر، اذان کی آوازوں سن کر اپنے گھروں کی طرف آ کر اللہ کی طرف جھک کر اللہ سے مانگتے تھے، روتے تھے۔ تو کافروں چھپ کر جب سنے کہ کیوں ڈر رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں، ایک شخص سے پوچھا بھائی آپ رو رہے تھے، میں نے دیکھا ہاتھ اٹھایا رویا، کیوں رو رہے تھے؟ آپ کا تو بڑا بلڈنگ ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، مکان ہے، کھجور کی باغیں ہیں، آپ کے پاس سب کچھ ہے، آپ کیوں رو رہے تھے اس وقت؟ کیا آپ کی مصیبت ہے؟ جب ایک کافر گھر میں، جیسے آپ پڑوس کے رہنے والے کوئی پوچھ دیتا بھائی آپ کیا کرتے ہیں، کس طرح سے ہیں، نماز کیا ہے، آپ مسلمان ہیں، اللہ کیا ہے، ایسے پوچھ لیتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک کافر دوست تھا، گھر کے پڑوس میں تھا، ایک صحابہ کرام، ایک اللہ والے، ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کو، مسلمان کو پوچھ لیا، ایک کافر، بھائی آپ کے پاس تو ایک گھر، بڑا مکان ہے، اتنے باغ ہیں، اتنے دکان ہیں، مکان، سب کچھ ہے، آپ کی اولاد ہے، سب کچھ ہے، آپ پھر جا کر رو رہے تھے کیوں؟ اس سے پوچھا ایک کافر۔ وہ صحابہ کرام نے جواب دیا کہ میرے پاس سب کچھ ہے لیکن میں بیکار ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے لیکن میں بیکار ہوں۔ کہ بھائی کیوں بیکار ہے؟ کافر کو سمجھ نہیں ہے کہ دنیا میں اتنا چیز ملا، عیش و آرام ملا، گھر ملی، مکان ملا، دکان ملا، کھیت باغ بغیچے ملے، پھر ہمیں جو ہے پھر رونا کیوں؟ اس نے کہا میں رو اس لیے رہا ہوں
दौलत तो दुनिया की मिल गई, गाड़ियाँ तो मिल गई, दुकाना तो मिल गया, मगर अल्लाह मुझसे राज़ी है कि नहीं? मैं मरूंगा तो जाऊंगा क्या लेकर? अल्लाह मुझसे अगर पूछ ले, ऐ बंदा तू लेकर क्या आया है? तुझको मैंने उसके बदले में घर दिया था, तुझे ज़िंदगी गुजारने के लिए मैंने मकान दिया था, तुझे ज़िंदगी गुजारने के लिए मैंने बाग दिया था, तुझे ज़िंदगी गुजारने के लिए मैंने औलाद दी थी, तुझे ज़िंदगी गुजारने के लिए मैंने बीवी बच्चे को दिया था। तूने मेरी ज़िंदगी गुजार कर जो मैंने इतना नियामत तुझे अता किया, तू लेकर क्या लेकर आया? क्योंकि बीवी को छोड़े, बच्चे को छोड़े, घर को छोड़े, दुकान मकान सब तो छोड़ के भी गया, आया लेकर क्या आया? हम भी तो जाएंगे छोड़ के, मेरे बाप दादे भी चले गए छोड़ के गए कि नहीं? इसी तरह से वो शख्स कह रहा है काफिर को, जब अल्लाह मुझे पूछेगा तो मैं क्या कहूँगा उस वक्त? मैं सोचा या अल्लाह तू मुझसे राज़ी हो जा, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मेरी ज़िंदगी और आखिरत अच्छा बना दे, आखिरत में मुझे बग़ैर हिसाब किताब का अल्लाह तूने जो इनाम जन्नत को रखा है अल्लाह मुझे वो अता कर दे। मुझे दुनिया की ख्वाहिश नहीं, या अल्लाह मुझे ये घर की ख्वाहिश नहीं, ये बीवी बच्चे औलाद की ख्वाहिश नहीं, ये दौलत की ख्वाहिश नहीं, या अल्लाह मुझे या अल्लाह तू राज़ी हो जा, और तूने जो इनाम मरने के बाद आखिरत को रखा, या अल्लाह उसे मुझे कामयाबी कर दे, मुझे अच्छा जो है पुलसरात से गुजारना बना दे। इसलिए मैं वो बोल कर के गया, अल्लाह मैं अंधेरी कब्र में जाऊंगा, मेरा घर छोड़कर, मेरा मकान छोड़कर, दौलत सब कुछ तो छोड़ना ही पड़ेगा, या अल्लाह तमाम चीज़ें छोड़कर ये गड्ढे के अंदर या मिट्टी के अंदर आऊँगा, उस वक्त मेरा क्या हालत होगी? मैं उस अपने कब्र को देख कर रो रहा था, मैं अपने कब्र के बारे में सोच कर रो रहा था। वो शख्स कहने लगे, वो सहाबा किराम कहने लगे, वो काफिर भी रो पड़े कि तेरी बात में दम है, क्योंकि तूने अपने मरने के बाद कब्र का याद किया, मरने के बाद आखिरत की याद की, मरने के बाद जहन्नम का याद की, पुलसिरात से गुजरना याद किया, क़यामत की याद की, हशर के मैदान का जो है परेशानियाँ याद आई। तुझे तो आखिरत का बुरा फिक्र हो गया, बहुत बड़ा फिक्र तू वाला बन गया, तू इतना बड़ा फिक्र लेकर है, तो किसको भी नहीं रोना आता भाई? वो काफिर भी रो पड़े कि तेरी बात में दम है, तेरे बात में सच्चाई है, क्योंकि मेरे बाप दादे भी बरसों से करते गए, मेरे बाप को जला कर राख कर दिया गया, मट्टी में दफन कर दिया गया, मगर आज तक कोई मालूम ही नहीं वो आखिरत की ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं, कैसी तकलीफ़ें कर रही हैं, मैं भी जाऊँगा किस तरह से जाऊँगा। वो काफिर कहने लगे, तेरे बात में इसलिए दम है कि ज़िंदगी तमाम चीज़ें बेकार है, ये घर व मकान जितने भी चीज़ें हैं ये फजूल इसलिए है कि ये हमारा काम का नहीं, बल्कि ये तो हमारे कुछ चंद दिनों के लिए गुजारने के लिए अल्लाह ने अता किया। वो काफिर सुनकर ईमान लेकर आए, तो ऐसे मुसलमानों को देखकर ईमान लाया करते थे, और आज हम जैसे मुसलमानों को देखे तो ईमान लाएगा? क्योंकि जिस तरह से काफिर अपने घरों को चाहता है, काफिर अपने कारोबार को चाहता है, वैसे मुसलमान भी समझ रहा है कि हम भी इस तरह से कर लें, चाहे इसके पीछे कितने भी नमाज़ों को छोड़ना पड़े, अल्लाह के घर को छोड़कर ज़िंदगी गुजारना पड़े, अल्लाह की तरफ आना ही हमारा बंद हो जाए, उसके पीछे लगकर। आज है कि नहीं हमारे मुसलमान भाई? आज हमारे इस गांव के अंदर है कि नहीं? कितने लोग को समझ में ये नहीं आ रहा कि अल्लाह की ये नमाज छोड़कर जो हम गुजार रहे हैं तो आखिर कर रहे हैं क्या? आखिर ये दौलत क्या काम की? बीमार हो गए लाखों रुपए खर्च होगी, बीमार हो गए 50,000 रुपये खर्च कर डालते हैं, क्या हो रहा है? अल्लाह ताला वो मालिक मौला है, तुम इतनी मेहनत इतना करके कमा रहे हो और एक ही पल में दे रहे हो, तो ये करने वाला कराने वाला कौन? अल्लाह। तुम अल्लाह के दरबार को छोड़कर ये समझते हो कि मेरी गाड़ी, ये मेरे बाग, ये बगीचे, ये घर, वो मकान बनेगा, बहुत सारी चीज़ें जमा करेंगे तो हमारी कामयाबी हो जाएंगे, ये कामयाब हो जाएंगे, कभी नहीं हो सकते। बड़े से बड़े बादशाह अमीर लोग आए, कामयाब हो नहीं पाया। जिसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को पहचाना, जो अल्लाह के घर को आकर झुका, अल्लाह से मांगा, आखिरत भी बनी, ज़िंदगी भी बनी और आखिरत भी बन गया। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे मुसलमान भाइयों, अल्लाह के तरफ आओ। अल्लाह तुमने ज़िंदगी दिया है, अल्लाह तुम्हें कुछ वक्त दिया है मांगने के लिए, आने के लिए, तौबा करने के लिए। दरवाज़ा खुली हुई है, बंद होने वाला है, कब बंद हो जाएगी किसी को मालूम नहीं।
زمانہ اس طرح سے آج چل رہی ہے، آج کیسے کیسے حالات آ رہے ہیں، ہم نیوزوں میں آپ سن رہے ہیں، اخباروں میں ہم پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ حالات جو طرح طرح سے جو ہے قانون طرح طرح سے پریشانیاں آ رہی ہے اور طرح طرح سے ہو رہا ہے، تو اس کے پیچھے ہمیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، کس طرح سے قانون کیا ہو، سب کا مالک اللہ ہے، حفاظت کرنے والا اللہ ہے، توکل تو علی اللہ، اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ تمہارا حفاظت فرمائے گا۔ اللہ خود اعلان میں کہہ رہا ہے، قرآن کے اندر اعلان کر کے کہہ رہا ہے، میرے اوپر یقین رکھو، بھروسہ رکھو، تمہاری حفاظت میں کروں گا۔ خود اللہ جب یہ اعلان کر رہا ہے، اللہ پکار رہا ہے، اے بندہ پھر تم اللہ کی طرف کیوں نہیں یقین بھروسہ کیوں نہیں، اس کی طرف جھکنا کیوں گوارا نہیں ہوتے، کیوں نہیں آنا چاہتے، کیوں اس نماز جمعوں کو چھوڑ کر نمازوں کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہو؟ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، اللہ نے ہمیں زندگی دیا ہے تو اللہ کو راضی کر لو، ورنہ زندگی تو برباد ہوتی، زندگی تو برباد کر ہی رہے، لیکن آخرت کیا کرو گے؟ آخرت میں کوئی بچانے والا نہیں، کوئی کسی کے ساتھ دینے والا نہیں، کوئی کسی کے ساتھ جانے والا نہیں، سب اکیلے جائیں گے اپنے اعمال کے ساتھ، اور وہاں اپنے اعمال کو اللہ کے پاس پیش ہوگی، کیا کر آئے، کس طرح سے آئے، سب کو دینا پڑے گا، اس وقت کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ زمانہ میں کوئی نہیں، دنیا کے اندر کوئی نہیں ہو رہا، یہ زندگی میں کوئی کسی کے ساتھ نہیں دے رہا، آخرت میں کون کس کے ساتھ ہوں گے؟ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اس لیے اچھے اعمال کرو۔ اچھے اعمال یہ ہے کہ اللہ کے گھر کے طرف نمازوں کو پابند کرو، نمازوں کو پڑھا کرو، یہ مسجد کو آباد رکھو، مسجد کو ویران مت کرو، مسجد کے طرف جھک کر آؤ گے مسجد سلامت رہے گی۔ مسجد کی طرف جب تک آتے رہو گے تمہارا ایمان دلوں میں قائم رہے گا، جب تک تم مسجد پہ آتے رہو گے انشاءاللہ تیری ایمان کوئی چھین نہیں سکتا۔ جو ہی مسجد کو انسان یہ مسلمان چھوڑ دے گا ایمان ختم ہو جائے گا، کیونکہ نماز دین کا ستون ہے، جب نماز ہی نہیں تو دین کیسے سلامتی رہے گا؟ جب نماز ہی نہیں تو تمہارا دین کیسے ہی باقی رہے گا؟ نماز سے دین باقی ہے۔ نماز کی طرف جھکنے والا جب تک رہا، صحابہ کرام جب تک بھی جھکتے رہے، ان کا ایمان، ان کا دکان، ان کا مکان، ان کا گھر، ان کی زندگی اور آخرت دونوں بچ گئی، بچا کہ نہیں؟ کوئی صحابی جو ہے پریشان میں نہیں مرا، کوئی صحابی تکلیف میں نہیں ہوا، سب جنت میں، اللہ راضی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں صحابہ سے راضی ہوں، صحابی مجھ سے راضی ہے۔ کیوں اللہ نے کہہ دیا؟ تو میرے دوستوں بزرگوں، اللہ کی طرف آ کر جھکیں گے۔ آج مسجد ویران ہے، آج نماز جمعہ کے لیے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ہو ہی نہیں، کوئی مسلمان ہی نہیں ہے، ایسا معلوم ہو رہا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سمجھانے سے نہیں، بولنے سے نہیں ہوتا، ہمارا دل کرنا ہوگا، ہمارا دل چاہنے ہوگا کہ حضرت بولے اس طرح سے نہیں، بلکہ ہم کو یہ خیال کرنا پڑے گا کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کی طرف آئے کہ نہیں، اللہ کی طرف جھکے کہ نہیں، ہم نماز پڑھے کہ نہیں، کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں، ہماری زندگی اللہ دیا کیا کر رہے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو جب سوچو گے، خیال کرو گے، فکر لاؤ گے، تبھی تم ایمان والا بن سکتے ہو۔ کسی کی باتوں سے کوئی آج تک ایمان والا بن نہیں سکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے گئے، جس نے ایمان لایا مسلمان، جس نے ایمان لایا اچھے زندگی گزار لیا، جس نے نہیں لایا کافر کی زندگی گزار کر چلے گئے۔ جو مانا وہ اچھا زندگی بھی گزاری اور آخرت بھی اچھا بنا لیا، اور جس نے نہ مانا، دیکھو کتاب اٹھا کر، حدیثوں کو اٹھا کر دیکھو، بڑے سے بڑے کافر کیسے ذلت سے مڑا، کیسے کیسے ابو جہل کے ساتھ ہوئی، ابو لہب کے ساتھ ہوا، بڑے بڑے سے کافروں کے ساتھ اللہ نے کیسے کیسے ظالمانہ موت دی، ظلم والی موت، پریشانی کی موت، تکلیف والی موت۔ موت اتنی بڑی سختی ہے، آج ہمیں معلوم نہیں چل رہا، جب جس کو موت ہوگی اس وقت ہے۔ اس لیے موت کو اللہ کے رسول ہمیشہ یاد کرتے تھے، صحابہ کرام روتے تھے اپنی موت کے بارے میں کہ موت میری کس قدر ہوگی، کیسے ہوگی۔ آج ہمیں اس کی فکر نہیں نا، کوئی بات نہیں، جب موت آئے گا اس وقت کہو گے یہ حضرت کی بات نہیں، اللہ والے فرما کر گئے، صحابہ کرام فرما کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پورے لوگ موت کو ڈرایا کہ اپنی موت کی سمجھو کہ موت کس قدر ہوگا، کیسی ہوگی۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے؟ اللہ سے کہو کہ اللہ مجھے ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کے لیے اپنے دلوں کو کرو، ہمارے گھروں کو اللہ کی یادوں سے تازہ رکھو، ہمارے گھر میں ہمیں بچے بیویاں سب کو آج ہمیں اللہ کی طرف چھوڑ دیے، آج ہمارے گھر ویران ہے، مسجدیں بھی ویران، گھر میں بھی اللہ کی عبادت سے ویران ہو چکی ہے، ہمارے عورتیں بھی اللہ کی طرف ٹائم نہیں، ایسا بیزی ہو گئے دنیا کے اندر، ایسی بیزی ہو گئی، کیا کچھ بن کے جاؤ گے، کچھ کر کے کچھ نہیں۔ آج نماز پڑھنے کے لوگوں کو وقت نہیں مل رہا،
آج دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں سے، آج میں دیکھ رہا ہوں مسجدوں کے اندر گیا جس قدر تھا ابھی تک ویسے ہی ہے. لوگ یہ سمجھ رہا ہے کہ نماز پڑھ کے آخر ہو رہا ہے کیا. وہ صحابہ کو پوچھو، تلوار کی دھارے گردن پر چل رہی تھی، کہتا یا اللہ تو مجھے دوبارہ زندگی دے، میں نماز پڑھوں اور دشمن میرے سر پر تلوار سے الگ کرتا رہے. تلوار ہونا گوارا ہے لیکن نماز کو چھوڑنا گوارا نہیں. یا اللہ مجھے زندگی دے اسی لیے کہ میں تیری عبادت کروں اور دشمن تلواروں سے مجھے وار کر دے، میرے گردن کو الگ کر دے، میرے جسم پر تلوار مارے، مجھے اللہ تیری دیدار ہوتا، یا اللہ تجھے مجھے تیرے دیکھنے کو نصیب ہوتی، یا اللہ مجھے ایسا آرام ملتا. آج کے مسلمانوں کو کاٹ دیے، مسلمان کو ترپا دیے. جو ایمان والا ہوگا کوئی درد نہیں ہوگی. شہیدوں سے پوچھو، شہید کہتا مجھے زندگی اللہ دوبارہ دے. 70 مرتبہ مرنے کی تمنا رکھتے ہیں، 70 مرتبہ تلوار کھانے کی تمنا رکھتے، وہ شہید کرام ہے. کیوں؟ اس نے سمجھا کہ نماز وہ عبادت ہے. آج ہم نمازوں کو معمولی سمجھ رہے ہیں کہ نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا، جمعہ نہیں پڑھیں گے تو کیا ہو گیا. ہاں نمازوں کو چھوڑ دیا کیا ہو گیا؟ کام تو چل رہی، دکان مکان میں چلے گئے سب، ہاں باغ باغیچے میں چلے گئے، اپنے کاروبار میں چلے گئے، جمعہ کو چھوڑ دیا، پڑھے نہیں. لیکن یہ نہیں سمجھا کہ ہم مسلمان کی زندگی گزار رہے ہیں یا کافروں کی زندگی، ایمان کی زندگی یا بے ایمان کی زندگی. ہم ایمان والے بن رہے ہیں کہ کافر بن رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. کیونکہ ایمان کی باتوں کو سنا نہیں، اللہ رسول کی طرف آیا نہیں، قرآن حدیث کو پڑھا ہی نہیں، تو پھر معلوم کیسے چلے گا کہ ہم مسلمان ہیں کہ ایمان والے کافر ہیں، ایمان والے کہ بے ایمان والے ہیں. تو اس لیے میرے دوستو بزرگوں، اللہ والوں کے پاس، اللہ والوں کے مجموعوں کے پاس، علماء دینوں کے پاس آئیں گے، سنیں گے اور رہیں گے، نمازوں کو قائم رکھے تو انشاءاللہ ہمیں پتہ چلے گا کہ زندگی کچھ نہیں ہے، سب کچھ تو اللہ نے آخرت کے لیے بنایا. سب اللہ نے جنت بنائی کیا کے لیے؟ جنت خالی معمولی ہمارے زبان سے سن لیا ایسا نہیں. جنت کو ایک بار جس شخص دیکھ لیں گے وہ کہے گا اللہ مجھے دنیا کی نہیں، دنیا کی پوری چیزیں ایک طرف ہو جائے گا، جنت کی ایک ٹکڑا نہیں ایک طرف ہو جائے تو لوگ پوری زندگی دنیا کے جتنے بھی سامان ہیں پورے سونے جواہرات سے زیورات سے بھر دیا جائے اور جنت کی ایک جو ہے ایک اینٹ دے دیا جائے تو پورے چیزوں کو چھوڑ کے وہ جنت کی اینٹ کو لینا گوارا کر دے گا. کیوں؟ وہ جنت کی چیز ایسی بڑی شاندار خوبصورت اور بہت سارے اس میں رحمت ہے. تو اے میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ و تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ اس باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے کہ ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے. مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل رحمت راہی کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں، فیس بک میں فالو کریں، انسٹاگرام پر فالو کریں، ٹویٹر اور ٹیلی گرام پر جوائن کریں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو میں سے